بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمینی رائٹ کے لیے میں ہوں محبوب رحمان تنوری۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آپ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری طرف سے جو کوشش ہوتی ہے آپ تک پہنچتی رہے۔ ایک مرتبہ پھر نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اور آج وزیر اعلیٰ کے پی کے امین اللہ گنڈا پور کا ایک بیان سامنے آیا جس نے سب کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اس بیان نے خاص کر جب وزیر اعلیٰ امین اللہ گنڈا پور کہتے ہیں کہ یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے یہ میٹنگ سے زیادہ ایک پریزنٹیشن تھی، اور انہوں نے اس بات پہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ یہ جو اعلامیہ ہوتا ہے، خاص کر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو انہوں نے اعلامیہ کے حوالے سے بات کی کہ ان اعلامیوں سے اگر دہشت گردی ختم ہو سکتی تو اب تک ہو چکی ہوتی۔ اسی بیان میں انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں آپریشن کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ افغانستان سے اب بھی لوگ پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اب بھی 950 سے 1150 تک افغانی وہ جو موجود ہے جو چیلنج بن رہے ہیں سیکورٹی کے لیے۔ اور انہوں نے خاص کر پاک افغان بارڈر پر بھی تقریباً 2200 اس طرح کے افغانیوں کی موجودگی کا انکشاف کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھ لیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس تھا، جو اس میں سنجیدگی تھی، جو اس کا اعلامیہ تھا، وہ اس کی مزید اپڈیٹ سامنے آئی ہے۔ ایک تو اس اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں نے شرکت نہیں کی تھی، اور جو شریک بھی ہوئے تھے ان کی تجویز کے حوالے سے جو بات ابھی مزید اپڈیٹ سامنے آئی، اس پہ کے وزیر اعلیٰ امین اللہ گنڈا پور نے یہ انکشاف کر دیا ہے کہ وہ اس میں کتنی سنجیدگی تھی۔ اس میں کسی کا کوئی وہ اس حساب سے جو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ تجویز جو حکمت عملی سے زیادہ جو پریزنٹیشن تھی، یعنی یہی ہے ایک مسلح افواج کی طرف سے جو بریفنگ دی گئی تھی وہ بریفنگ تھی، اور اس کے بعد جو اعلامیہ تھا۔ اور خاص کر جب اپوزیشن جماعتیں اس میں شریک ہی نہیں ہوئی، اس کے باوجود بھی ان کو شریک کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، ان کو آمادہ کرنے کی جلد کوشش نہیں کی گئی، اور عجلت میں یہ ہونے والا اجلاس اپنے مقاصد تو دیر تک حاصل کرے گا، لیکن اس کے اجلاس کے جو اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے وہ بھی اتنی تسلی بخش نہیں ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خیبر پختونخوا جو دہشت گردی کا ہمیشہ سے سامنا کرتا آیا ہے، اور خاص کر افغانستان کا پڑوسی ہونے کے ناطے افغانستان کے ساتھ بارڈر ملنے کی وجہ سے بلوچستان اور افغانستان مسائل کے شکار رہتے ہیں۔ اور ایسے میں جب بلوچستان میں اس ٹرین پر حملے اور اس کے بعد کے واقعات نے شدت پیدا کی اور ضرورت محسوس کی گئی کہ دہشت گردی کے خلاف اقدامات کیے جائیں، تو خیبر پختونخوا میں یہ سابقہ جو آپریشن شروع ہوئے تھے سوات کا تھا، جو باقی جو اقدامات ہوتے رہے، اس کی روشنی میں اب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے جو بیان دیا ہے وہ عوام اور حکومت کے لیے پیدا ہونے والی مشکلات ہی ہے، کیونکہ جہاں آپریشن شروع ہوتا ہے اس کے بعد جو وہاں سے بے دخلیاں ہوتی ہے، جو آبادی کو ادھر ادھر بھیج دیا جاتا ہے، تو سوات کے آپریشن کے بعد یہ صورتحال چیلنجنگ لگ رہی ہے۔ اس لیے محتاط انداز میں انہوں نے یہ بات کی ہے، لیکن یہ بات بڑی تشویشناک جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک یہ جو اب بھی آ رہے ہیں سرحدوں سے داخل ہو رہے ہیں پاکستان میں، خیبر پختونخوا کے ظاہر جو لوگ آتے ہیں وہ سرحد سے ہی داخل ہوتے ہیں یا پھر یہ تورخم کے راستے آتے ہوں گے، تو ان پہ چیک اینڈ بیلنس کہاں ہوتا ہے؟ جب آپ پاکستان کے اندر چیک اینڈ بیلنس اتنا رکھ دیا جاتا ہے، جتنا آپ سوشل میڈیا پہ غور کر رہے ہیں اس پہ زیادہ زور دے رہے ہیں، اس کو پکڑ رہے ہیں، اس پہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے، اب سوشل میڈیا ہو رہا ہے اتنا، اگر آپ سرحدوں پہ اگر زور دیں تو ظاہر ہے ان کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ صورتحال سامنے آنے کے بعد اب تشویش نے آ گیا، اور دوسری طرف ایک اور جو بھارت کے حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا تھا کہ بلوچستان کی جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے، لیکن اب یہ انکشاف ہوا ہے، اور وہ جو قومی اسمبلی میں وزیر تجارت جام کمال کی طرف سے اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں،
تو اس میں یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ 50,000 ٹن چینی بھارت سے بھی درآمد کی گئی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ کی طرف وہ دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور جواب میں آپ چینی درآمد کر رہے ہیں بھارت سے۔ یہ ہے پالیسی آپ کی، اور میں اب ڈوب مرنا چاہیے ایسے فیصلہ سازوں کے لیے جو اب آپ ایک طرف اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں وہ خانہ جنگی کرا رہے ہیں، دہشت گردی کرا رہے ہیں، لیکن آپ کی کیا ترجیحات ہیں؟ آپ پھر بھی ان سے تجارت کیے جا رہے ہیں، آپ ان سے چینی آپ ادھر سے منگوا رہے ہیں اور باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں بھارت کے خلاف، روزانہ اتنے لمبے لمبے پلندے جاری ہوتے ہیں یہ کہ یہ بھارت یہ کر رہا ہے، بھارت وہ کر رہا ہے، اور بھارت سے آپ چینی منگوا رہے ہیں۔ یہ آپ کی سنجیدگی کا عالم ہے دہشت گردی کے خلاف، اور آپ جو اپنے ملک کے لیے جو فیصلے کرتے ہیں اس طرح کے غیر سنجیدہ فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اب لوگ تو عوام تو سن کے تھک گئی ہے کہ اس طرح کی اب دہشت گردی کی خبریں صبح و شام، اب میڈیا پہ تو ظاہر ہے یک طرفہ سی ٹریفک اب چلتی ہے، وہ والی بات تو رہ ہی نہیں گئی جو آپ یوٹیوب سے کہیں نہ کہیں سن لیتے ہیں، کہیں وہ آپریشن ہو جاتے ہیں، شہریوں کو اٹھا لیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اقدامات ہو رہے ہیں، یا دہشت گردی کے حوالے سے جو حکومت مخالف خبریں ہوتی ہیں وہ آپ کو یوٹیوبر سے، وہ صحافی جو اپنے میڈیا چینل سے میڈیا اداروں میں بات نہیں کر سکتے، وہ کم از کم اس پلیٹ فارم سے بات تو کر لیتے ہیں، کہیں تک پہنچ جاتی ہے، لیکن میڈیا میں آپ کو یہ خبر بھی نظر نہیں آئے گی۔ تو میڈیا اداروں کو پہ تو اتنی قدغنیں لگ گئی ہیں اب، خاص کر جب اب سوشل میڈیا کو ہدف بنا لیا گیا ہے، تو سوشل میڈیا ہی تو بول رہا تھا یا بول رہا ہے، اب اگر اس کا بھی گلا گھونٹ رہے ہیں تو اس کو ایک تفریق تو کریں آپ سوشل میڈیا پہ۔ سوشل میڈیا پہ جب آپ اقدامات کرتے ہیں تو اس کی تفریق ہونا بہت ضروری ہے کہ کس سوشل میڈیا کے خلاف آپ کر رہے ہیں۔ آپ اس سوشل میڈیا کے خلاف تو آپ کو واضح کرنا چاہیے، خاص کر حکومت کو، جو سوشل میڈیا کے خلاف اقدامات ہو رہے ہیں یہ اس سوشل میڈیا کے خلاف نہیں ہو رہے جو خبر کی حد تک محدود ہے، خبریں دیتا ہے، بے شک اس کے خلاف ہی دیتا ہے، اس کے خلاف اقدامات نہیں ہو رہے، یہ واضح ہونا چاہیے، کیونکہ اس وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ کی پالیسیوں میں جو تنقید کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا ہدف نہیں ہونا چاہیے، آپ کے جو گورننس پہ تنقید کر رہا ہے وہ سوشل میڈیا ہدف نہیں ہونا چاہیے، خاص کر وہ سوشل میڈیا جو صحافی استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں، ریکگنائز صحافی ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ میڈیا اداروں کے ساتھ ہے، ان کو بالکل بھی نہیں روکنا چاہیے، ان پہ کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے، جبکہ جو آپ کو اداروں پہ جو آپ کے ملک کی سلامتی پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہو رہے ہیں ان کے خلاف ہونے چاہیے، لیکن یہ ڈفرینشیٹ بھی نہیں ہو رہا، یہ تفریق نہیں ہو رہی، اور بلا تفریق کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو پیغام جا رہا ہے اچھا نہیں جا رہا، اور اس کی ساکھ خراب ہو رہی ہے پاکستان کی بھی۔ تو اس طرح دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات کیسے کر پائیں گے جب آپ ایک طرف کسی کو بات کرنے کی اجازت بھی نہیں دے رہے ہوں، اور خاص کر جو انویسٹیگیشن جرنلسٹ ہیں ان کے خلاف اقدامات ہو رہے ہیں جو کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے خبر لاتے ہیں اور اس خبر کا خمیازہ پھر وہ بھگتتے ہیں۔ اب بھی موقع ہے، یہ نہیں ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا وہ آخری اجلاس تھا اس کے بعد ہو نہیں سکتا، اب بھی ہو سکتا ہے، اب بھی نیشنل کنسنسس ڈیولپ کریں۔ آپ واقعہ اگر سنجیدہ ہے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ اس دہشت گردی کے خلاف، ملک میں پھیلی ہوئی دہشت گرد جو دن بدن پھیل رہے ہیں ان کے خلاف اگر آپ اقدامات کرنا چاہتے ہیں تو اب بھی وقت ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا دوبارہ اجلاس ہو سکتا ہے، کنسنسس پھر دوبارہ ڈیولپ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات تو پھر کم از کم ایک سیم پیج پہ تو آئیں۔ آپ کب تک اس وہ گورنمنٹ کے ذریعے یہ سارا کچھ کرتے رہیں گے؟ جو اب شہباز شریف گئے ہوئے سعودی عرب ایک بڑے وفد کے ساتھ، تو اب ذرائع تو یہ بتاتے ہیں کہ جو شہباز شریف پاک سعودی عرب تعلقات کی بہتری کے مینڈیٹ پہ گئے، یا بتایا جا رہا ہے کہ وہ دونوں کے تعلقات تجارتی، اقتصادی، دفاعی تعلقات بہتری کے لیے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ آج میں نے محمد بن سلمان سے ملاقات کی اور اسی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات بھی پالیسیوں کا یہ ایک تسلسل ہے جو خاص کر خطے میں امریکہ اپنا انفلوئنس چاہتا ہے، وہ براہ راست بات نہیں کرنا چاہتا، وہ سعودی عرب کے ذریعے پاکستان کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، اور یہ جو اب شہباز شریف گئے وہی ٹپس لینے گئے، وہاں سے کیا پیغامات آتے ہیں وہ لے کے آئیں گے، وہ پالیسی کو یہاں امپلیمنٹ کیا جائے گا،
اب براہ راست امریکہ انوالو نہیں ہونا چاہتا، وہ سعودی عرب کے ذریعے آنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب جو بائیڈن گورنمنٹ میں سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان جو ایک خلا آ گیا تھا، جو کچھ فاصلے آ گئے تھے، ٹرمپ کے آنے کے بعد وہ کم ہو رہے ہیں، اور وہ ٹرمپ اب جو خطے میں صورتحال خاص کر پاکستان میں سیاسی افراتفری اور امنگی نہ ہونے کی وجہ سے وہ براہ راست اس طرح کا بات نہیں کرنا چاہتے پاکستان سے، کیونکہ انہوں نے عمران خان کے حوالے سے اب آج امریکہ نے بات کرنے سے بھی معذرت کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کے معاملات پہ ہم بات نہیں کرتے۔ اب آپ یہ پالیسی اس سے واضح ہو گئی ہے ٹرمپ انتظامیہ کی کہ وہ اب براہ راست اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس طرح کا منفی رد عمل آتا ہے جو نہ صرف تعلقات پہ اثر انداز ہوتا ہے بلکہ ان کی پالیسی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو ایک تو واضح نظر آ رہی ہے امریکہ کی پالیسی، جو افغانستان میں وہ جو چھوڑا گیا اسلحہ، اور خاص کر جو خلا بن گیا ہے جو امریکی فوج کے جانے کے بعد وہ اس پہ جو رکھنا چاہتے تھے، نظر رکھنا چاہتے تھے خطے پہ، چین کا نام لے کے پورے خطے میں جو سرویلنس چاہتے تھے وہ ختم ہو چکی ہے، اور وہ ایک مرتبہ پھر یہاں آنا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کا سو دوبارہ بڑھانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے براہ راست انہیں چونکہ اسپیس نہیں مل رہی، تو ایسے میں پاکستان کے ذریعے وہ اثر انداز ہونا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے پیش بندی کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو ایک دم شدت آ گئی ہے، تو اس میں بھی اس طرح کے امکانات پائے جاتے ہیں کہ امریکہ کی مطلب کوشش ہو کہ وہ اس طرح کا ماحول بنے جس میں وہ بھی شامل ہو سکے، اور وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پہ یا ایک مرتبہ خطے میں پھر ان کا سلوک شامل ہو۔ اب جب وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے دورے پہ گئے تو اس بات کے امکانات ہیں کہ وہ نئی گائیڈ لائن نئی کوئی اس طرح کی پالیسی کے ساتھ واپس آئیں گے، اور پھر اس کے بعد پاکستان آگے جانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ جب تک امریکی آشرواد نہیں ہوگی تو اس پریشر کو زیادہ دیر تک ہینڈل نہیں کر سکیں گے، خاص کر عمران خان کے حوالے سے، پاکستان میں سیاسی ابتری کے حوالے سے جو خدشات ہیں، جو تحفظات ہیں، ان کا تو جو کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے کہ امریکہ کے اتحادی بن جاؤ، اور اس صورتحال سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، جب آپ امریکہ کے دہشت گردی کے بہانے اتحادی بن جائیں گے تو آپ لوکل جو آپ کے مسائل ہیں اس پہ آپ جس طرح کھل کے کھیل سکتے ہیں، قابو بھی پا سکتے ہیں، من مانیے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ راستہ بھی نکالا جا رہا ہے، نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر آپ اس ایجنڈے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ اتحادی بنیں گے یا دہشت گردی کے خلاف جنگ کریں گے تو وہ آپ کے سروائیول تو شاید ہو جائے، آپ تو مزید شاید ان کو وقت مل جائے، لیکن پاکستان کا بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے پالیسی سازوں کو اس طرح کی پالیسی بناتے ہوئے دیر پا نتائج کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ پاکستان اگر اس سیکورٹی اس طرح کی دہشت گردی کے مسائل کا شکار ہو گیا تو یہ جو صورتحال بکھیری جائے گی، جو بکھری جائے گی، اس کو سمیٹنے میں وقت لگے گا۔ ہمارے ماضی کے تجربات یہی بتاتے ہیں کہ جب امریکہ یہاں سے نکلا، پہلی مرتبہ افغانستان سے نکلا اور اب دوسری مرتبہ نکلا ہے، تو پھر مسائل ایک مرتبہ پھر جنم لے رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو زیادہ دانش مندی سے نہ ہینڈل کیا تو یہ مسائل پھر ایک دو مدت تک نہیں رہیں گے، پھر سالوں تک رہیں گے، اور پھر آنے والے بھی بھگتتے رہیں گے۔ اس لیے فیصلہ سازوں کو ساری صورتحال دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ دہشت گردی کے خلاف جو پہلی آپ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی وہ اتنی مؤثر نہیں رہی۔ اب تک کے جو سامنے خبریں آ رہی ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں، نہ کنسنسس ڈیولپ ہوا، نہ اپوزیشن آپ کے ساتھ آئی۔ حکومت میں تو وہاں تجاویز دینے کا ماحول ہی نہیں ہے، حکومت تو غلامانہ قسم کی سوچ کے ساتھ، ظاہر ہے جس گورنمنٹ کو انہوں نے خود بنایا وہ اس کو کیسے فیصلہ سازی کی یا اس کی تجاویز کی امید ہو سکتی ہے۔ فیصلہ تو وہی ہوگا جو پریزنٹیشن کا کے پی کے وزیر اعلیٰ بتا رہے ہیں۔ بظاہر یہی سب کو پہلے ہی خدشہ تھا، لیکن وزیر اعلیٰ کے پی کے نے اس پہ مہر تصدیق سب کر دی ہے کہ وہ کوئی تجاویز نہیں تھی اور ایک پریزنٹیشن تھی۔ تو اب آگے بہتر راستے نکالنے کے لیے کنسنسس ہونا بہت ضروری ہے۔ ملکی مفاد کا تو یہی تقاضا ہے، آگے بہتر
وہی فیصلہ کر سکتے ہیں جو آپ فیصلوں کا اختیار رکھتے ہیں. ہم تو تجاویز دے سکتے ہیں، اور میڈیا اس حوالے سے جو بات کرتا ہے وہ ظاہر ملک کے مسیح مفاد میں بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے تو کوئی مقاصد نہیں ہوتے. ہمارا تو مقصد صرف پاکستان کی سلامتی ہے، پاکستان کا تحفظ ہے، پاکستان کی بہتری ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.